बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में फ़िल्म चल रही है जो डर गया वो मर गया, और इस फिल्म में किसका क्या रोल है और कौन किसके ऊपर जो जितना स्वीयर अटैक करेगा वो बच जाएगा, और जो स्वीयर अटैक करने से घबरा गया, शर्मा गया सर, वो फारिग हो जाएगा। लेकिन पता नहीं इस पाकिस्तान में कौन कामयाब होता है कौन नहीं होता। थोड़ा ग्रुप चलता है कि डंडा ग्रुप चलता है, या फिर जो है वो गली बाती ग्रुप जो है वो आगे बढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन होते कि नहीं होते। लेकिन सर वो जो है ना, मलाइका अरोड़ा की शादी इस साल ज़रूर हो जानी है, पाकिस्तान इलेक्शन होए ना होए। मैंने कहा कि हम हर वक्त जो है वो बड़ी हार्ड किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं, तो थोड़ी सी एक लाइटन साइड के ऊपर गुफ्तगू कि इंडिया में जो बड़ा चर्चा रहा बड़े अरसे तक कि मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर की शादी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं, बड़ी मज़े की जोड़ी है। मज़े की पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो दूल्हा 37 साल का, लड़की 50 साल की, लड़की का बेटा जो है पहली शादी से वो 20 साल का, और दोनों बड़े मतलब ब्यूटीफुल कपल जिसको कहते हैं, उम्र का वो डिफरेंस होने के बावजूद। तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा जो है उन्होंने कह दिया कि जी कि हम दोनों, अर्जुन कपूर और मैं, अपने इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, और शादी की तारीख इसलिए नहीं दूंगी कि सरप्राइज़ ना ख़राब हो जाए। सरप्राइज़ पाकिस्तान में ख़राब होना है कि नहीं होना, ये वैसे मैंने कहा ज़रा लाइट साइड के ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लें। तो सर इस वक्त जो है सूरत हाल वो ये है कि लड़ाई जो है वो उसमें शिद्दत आ रही है। जो हुक्मरान इत्तेहादी जो ग्रुप है पूरे का पूरा, वो जनाब इत्तेहाद है, जो हुक्मरान इत्तेहाद ये कहना चाहिए, इसके सरबराहान का आज इजलास हुआ। इन्होंने जो 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच है उसके ख़िलाफ़ कल पार्लिमान के अंदर करारदाद लाने का फ़ैसला किया। स्ट्रेटजी क्या है? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये बयानबाजी जारी कर देना, ये मतलब इससे क्या आप 3 रुकनी बेंच का जो इरादा है, जो उनका अज़्म है, जो उनके पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श आएगी इस तरह से? क्या उनकी जो जिन ओहदों के ऊपर वो बराजमान हैं, क्या वो ओहदे छोड़ के चले जाएंगे, या स्ट्रेटजी क्या है? ये लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये गुस्सा है। गुस्सा स्ट्रेटजी नहीं होता। इस तरह की गुफ्तगू चल रही है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह करके टफ़ टाइम दिया है, और जिस तरह मरियम बोल रही हैं, तो ये इस हवाले से वो सवाल उठ रहे हैं कि वो तो अपना काम करते जाएंगे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनकी सियासी पसंद जो है और नापसंद वो दोनों खुल के हमारे सामने आ चुकी हैं। एक तरफ वो कहते हैं कल तक जो जेलों में थे आज वो पार्लिमान में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी कि मैंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बेंच में शामिल करके खामोश पैगाम दिया। तो वो ऐसा जज जिसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग इमरान खान साहब से मोहब्बत रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, और उस मोहब्बत को पाने के लिए वो आखिरी हद तक जाने से गुरेज़ा नहीं हैं, और वो जा चुके हैं, बल्कि इससे भी आगे वो जाएंगे। तो क्या उनकी पोजीशन जो है वो क्या वीक होगी? वो तो करते रहेंगे। आप जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजें या जो कुछ मर्ज़ी भेजें, उन्होंने वो सुनना ही नहीं है। फिर इलाज क्या है? क्या पाकिस्तान की पार्लिमान हुकूमत के पास कोई इलाज है? ये एक सवाल है कि स्ट्रैटेजी क्या है। दूसरा कि अब लड़ाई, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि ये चौमुखी हो गई है, लड़ाई बढ़ गई है। एक तरफ से पार्लिमान है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के देखें ना, आज जिस तरह वो इन्होंने वो अभी थोड़ी देर बाद जो है टाइम होने वाला है कि वो जो जश्न मनाना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जी हमारी फतह हो गई है, जीत हो गई है, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो लीथल है ज़्यादा, ये लोग कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो लीथल किस तरह से है? क्योंकि उनको मदद पहुंच रही है, मुसलसल और ढकी छुपी नहीं, खुलेआम मदद पहुंच रही है जुडिशरी की तरफ से। उनको मदद मिल रही है पाकिस्तान की जो है वो जिसको हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, सिविल इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और उस मदद का जो सरगना है या इस प्लानिंग का वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। वो जुडिशरी के अंदर भी चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक उनके करीबी दोस्त के फर्स्ट कज़न जो हैं उनके ज़रिए इमरान खान साहब को
جو کہتے ہیں بے مثال قسم کا، جو کہتے ہیں بے نظیر قسم کا، میچ لیس جس کو ہم کہتے ہیں، یا کہہ لیں کہ روایات سے ہٹ کے جو ریلیف پہنچایا گیا پیمرا کے احکامات کے جواب میں لاہور ہائی کورٹ سے، یہ جنرل فیض حمید صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی ذات بابرکت کا تھا۔ اچھا، ایک طرف یہ گا، دوسری طرف ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اتنی کی ڈس انفارمیشن پھیلائیں، اتنی کی ڈس انفارمیشن پھیلائیں کہ لوگ جو ہیں وہ لگے کہ یہ جو گورنمنٹ سائڈ کے اوپر جو اتحاد ہے یہ پارا پارا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کہ جی کہ اس ساری لڑائی کے دوران جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ تو ان کو جناب ڈاش کرا رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نے ان کو دل کھٹے کرنا، حالانکہ جتنا ہارش، جتنا ہارڈ، یہ دونوں آپ کہہ لیں سٹانس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی تقریر سن لیں، جتنا خوفناک انہوں نے لیا ہے اتنا شاید کوئی اور نہ لے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ چاچو کھل کے سامنے آ گیا، سر پیچھے کیا بات رہ گئی۔ لیکن یہ ڈس انفارمیشن والا جو ان کا وہ پروپیگنڈے والا میڈیا سیل ہے وہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کہ جی نواز شریف صاحب عاصم منیر صاحب کو ہٹا کے جنرل جو ہیں ندیم انجم صاحب کو لا رہے ہیں، اور جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ جناب کوئی گیم کر رہے ہیں نیچے سے ڈٹی ہے، وہ اپنے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ مل کے۔ پھر ایک اور طرح کی انفارمیشن پھیلانا، ڈس انفارمیشن، کہ جی کہ کل فیصلہ آیا تو پرسوں رات کو سحری تک جو ہے وہ جو ہے فیصل نصیر صاحب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو گھیر کے بیٹھے رہے، ساتھ میں کچھ اور ایک دو ان کے لوگ تھے، اور پھر ان کو تسلیاں دے کے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھیجا۔ تو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ تو بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں کوئی 3500 قسم کے زاویوں سے جھوٹ کی فائرنگ۔ اب نئی فائرنگ یہ آ گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے لگے ہیں عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کے۔ کل عاصم منیر صاحب کو فارغ کر رہے تھے، آج جناب وہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے لگے ہیں۔ اس طرح کی یعنی وہ جو ہے نا پروپیگنڈا ان کا جو سیل ہے وہ بڑا خوفناک طریقے سے یہ والے کام کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو واحد مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، وہم اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ ندیم انجم صاحب بیٹھے سوچ رہے ہوں میں فارغ تو نہیں ہونے لگا، عاصم منیر صاحب سوچ رہے ہوں بیٹھ کے کہ یار نون لیگ والے میرے نال تو نہیں ہتھ کرن لگے، یا میں تو کلا رہ گیا، اس طرح کی ان کو فیل دینی۔ اور جناب جسٹس بندیال صاحب کو اور ابھارنا کہ اے ٹاڑے خلاف ہے کام ہونے لگا ہے، اور جو اپنے فیض حمید صاحب ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں ان سب کے پیچھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ایک ولایت والا، ایک خیر تینوں ہی ولایت کے ہیں، ایک انگلینڈ والا، ایک کینیڈا والا اور ایک امریکہ والا، یہ ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو رنگ ماسٹر ہے، وہ جو سرکس کروا رہا ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ تو یہ ان کی اس طرف کی اسٹریٹجی ہے۔ اب اس طرف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پبلک پریشر ڈیولپ کیا جائے، اور پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت جو لائک مائنڈڈ جج ہیں، ایک چیز اور رہ گئی، وہ ہے کہ گجرانوالہ بار نے اب یہ جوڑ توڑ شروع ہے نا جنرل فیض حمید صاحب کی وہ امامت میں، کہ جو گجرانوالہ بار ہے اس نے اعلان کیا کہ جی کہ ہم امین الدین خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، چیف جسٹس پاکستان کے آئینی اختیارات کے اندر انہوں نے قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ کس کے پاس جانا ہے؟ ریفرنس دائر ہوگا، یہ سیدھا پرائیویٹ کمپلینٹ ہونی ہے، یہ سیدھا چیف جسٹس کے پاس لینڈ کرے گی۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کونسل سے آؤٹ کر کے تو جناب ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے، اور یہ بعید نہیں ہے، یہ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آتا آدھا مقام پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ گھمسان کا رن پڑ چکا ہوا ہے، ہمیں اگر نظر نہیں آ رہا تو یہ ہمارا بھول پن ہے، ہماری اگنورنس ہے، ہماری تھوڑی سی لا علمی ہے، ہماری تھوڑی سی عدم حساسیت ہے۔ تو رن پڑ چکا ہے، جس نے پہل کر دینی ہے اس نے جیت جانا ہے، جس نے پہلی آنکھ یوں جھپکی نا یوں کر کے، وہ کہتے ہیں نا وہ ایک وہ انگلش کی ٹرم ہے کہ وہ بلنکنگ آئی، کہ بلنک جو پہلے کر جائے گا وہ مر جائے گا، یعنی کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، جس کی آنکھ لگ گئی وہ سر اس کا سب کچھ وہ ہو گیا۔ پنجابی میں وہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں کچھ اور گھما کے بات کر رہا ہوں۔ تو سر جو اب دیکھنا یہ ہے
کہ اس طرف تو عمران خان صاحب ہیں اور ان کے معاون و مددگار وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچایا تھا جب وہ عہدوں کے اوپر تھے. اب وہ عہدوں کچھ عہدوں کے اوپر ہیں اور اسی لیے یہ ناچ نچوایا جا رہا ہے. سر ایک آپ قلعہ نکال دیں بیچ میں سے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے, چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب, وہ جب تک اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر یہ فساد جاری رہنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پورے زوروں کے اوپر ہے, اس کے پاس کھیلنے کے لیے کون سا پتہ ہے؟ کیا محض یہ اسٹریٹجی کہ آپ پارلیمان کو ایکٹیو کریں, قراردادیں لائیں, ان کے خلاف بولتے رہیں اور ایئر ٹائم لیں, لوگوں کی ذہن سازی کریں, پریشر ڈیولپ کریں, وہ معاملہ چلے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا؟ یہ جو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی گہری باتیں ہیں. دیکھیں جو سیاست ہوتی ہے وہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا, لیکن سیاست کو سینے میں دل ہو یا نہ ہو, اخلاقیات کے جتنے بھی وہ کے پہلو ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے اگر ہاتھ سے نہ جائیں تو اچھی بات ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کو دستی نبڑنا پڑتا ہے جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے آؤٹ ہوں اور پھر معاملہ اسٹیک کے اوپر ریاست لگی ہو. یہ الفاظ ان کو ذرا غور سے سننا ہے. یہ عمران خان صاحب کا جو میڈیا سیل ہے, جو جنرل فیض حمید صاحب کی جو بھی اس کو کہیں آپ کی وہ ان کی عمر و عیار والی عیارانہ ان کی جتنی بھی چالیں ہیں, ان کا وہ عیارانہ ذہن, جتنا بھی شاطرانہ ذہن ہے, وہ ملک کو سٹیک کے اوپر لگا کے سب کچھ کر رہا ہے. اب اس طرف والوں کے پاس جو گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھ میں سر ملک ہے, انہوں نے ملک کو بھی سنبھالنا ہے, صرف سیاست نہیں کرنی. تو لہٰذا ملک کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے ہارش فیصلے لینے پڑتے ہیں, بڑے بڑے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات اس طرف کو آگے بڑھ جائیں گے جب کوئی سخت فیصلہ, اب یہ سخت فیصلہ جو ہے یہ اللہ کرے کہ یہ اخلاقیات کی حدود و قیود میں ہو, اللہ کرے یہ آئین پاکستان کی حدود و قیود میں ہو, اور اللہ کرے کہ سیاست جو ہے عمران خان صاحب نے وہاں پر جہاں پر یہ معاملات پہنچا دیے ہیں وہاں تک اس طرف سے نہ جائیں. وہ آپ کو یاد ہے نا وہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا تھا عمران خان نے جہاں پر معاملات پہنچا دیے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. یہ بات انہوں نے سیاسی اعتبار سے بالکل ٹھیک کی تھی, بالکل ٹھیک کی تھی. مجھے کبھی امید ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمان ہے فتح اس کی ہوگی, اور یہ جو آئین کی آڑ میں جو کچھ کر رہے ہیں, جو حملہ آور ہیں آئین کے اوپر, یہ جو متنازع بینچ ہے اور جو عدلیہ کے اندر جو پولیٹیکل ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ججوں کے نام کے اوپر, ان کو شکست ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عملی اقدامات اٹھائے جائیں. محض زبانی بیان بازی سے کم نہیں چلنا. سر فیض حمید کو پڑھو, فیض حمید کو نہیں پکڑیں گے اور ڈرتے رہیں گے تو پھر وہ فارمولہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی, جو ڈر گیا وہ مر گیا. قبر ایک ہے, لاشیں دو ہیں, جسم دو ہیں, لاشیں تو نہیں کہنا چاہیے, جسم دو ہیں, اور جو ڈر جائے گا وہ قبر میں جائے گا. سمپل از دیٹ. اس کو جو سمجھ جائے گا وہ جیت جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.